بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفع مند حرص کون سی ہے؟ جو صحابہ کرام کو حرص تھی۔ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بتائیے التی احزنتنی واسقمتنی وارہقتنی، اس مسئلے نے مجھے توڑ پھوڑ دیا، میں ٹوٹ گیا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں غموں میں گر گیا ہوں، یہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا کون سا مسئلہ جس نے آپ کو بیمار بھی کر دیا، غمگین بھی کر دیا اور توڑ بھی دیا؟ کہا ایک ہی مسئلہ ہے، بتائیے میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ حرص ہے صحابہ کی، یہ نفع مند حرص ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ سوال کرے، اس کو دنیا کی حرص تو نظر ہی کو نہیں آ رہی۔ کچھ صحابہ جن کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے ایک نسخہ پوچھا۔ آج ہم میں سے کسی کے پاس مال نہ ہو تو ہم بھی نسخے پوچھتے ہیں نا، کوئی لائن ہی بتا دو۔ آج کل کو حالات ٹھیک نہیں ہے، ایسے بھی لاک ڈاؤن ہے، تو کیا کام کرے؟ کوئی حرج نہیں مشورے، لیکن میں سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کی سوچ اور ہماری سوچ میں فرق کیا تھا؟ صحابہ اکٹھے ہو کے آگئے، آگے کہتے ہیں ذہب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول مال والے تو اجر لے گئے، ہم تو محروم رہ گئے۔ پوچھا وہ کیسے اجر لے گئے؟ کہتے ہیں وہ حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، صدقہ بھی کریں، جہاد بھی کریں، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ حرص کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کچھ ٹوٹکا ہی بتا دیں یہ مال ہمیں مل جائے، بلکہ فرمایا یہ جو اجر لے جا رہے ہیں ایسا عمل بتائیے کہ ہم بھی ان کے اجر و ثواب میں برابر ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اس میں پریشانی کی کیا بات؟ تم ایسا کیا کرو جب نماز پڑھ لو تو سکون سے بیٹھ کے ذکر کیا کرو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو گے تو حج، عمرے، صدقے، جہاد جتنا اجر رب تعالیٰ تمہیں بھی عطا کر دیں گے۔ صحابہ کا سوال بھی ختم ہو گیا، جواب بھی ختم ہو گیا۔ حرص دیکھیے، وہی کچھ ہوا، نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ بیٹھ گئے۔ امیر صحابہ اٹھ کے جانے لگے، دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے بھئی، اب وہ تو وہ تھے، وہ آج کل کے لوگ تو نہ تھے کہ اگر کسی سے پوچھا جا کہتے نہیں لائن تو نہیں نہ بتائی جاتی، اور نہیں کچھ پرائیویسی بھی تو ہوتی ہے نا، یہ میرا انڈیویجول مسئلہ ہے۔ کو اوکھے سوکھے 4 لفظ بولیں گے اور اس کو ٹال دیں۔ انہوں نے کہا وہ آپ کو بھی بتاتے ہیں، ہمیں اصل میں اللہ کے رسول نے یہ نسخہ بتایا تھا۔ وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ وہ پھر آ گئے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کے برابر اجر کرنے کے لیے نسخہ پوچھا تھا، آپ نے حکم دیا ہوا ہے کہ علم چھپایا نہیں کرتے، تو ہم نے ان کو بھی بتا دیا ہے تو وہ بھی کرنے لگے، آپ کیا کریں؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرتا ہے۔
تو حرص کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حرص نافع، نفع مند حرص، حرص کرے انسان کہ میں نے اپنے ان 10 منٹوں میں جنت میں کتنے گھر بنانے ہیں۔ آپ قل هو اللہ پڑھیں 3 مرتبہ تو قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھیں، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھیں۔ کتنے ایسے اذکار ہیں، یہ حرص نفع مند حرص ہے، جس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ ایسی حرص تو ہونی چاہیے، میری نماز نہ نکل جائے، میرا قرآن کا وقت ضائع نہ ہو جائے، یہ نیکی کا وقت ہے، میں نیکی کر لوں، میں صدقہ کر لوں، خیر خواہی کر لوں، اچھا مشورہ دے دوں، کسی کی مدد کر دوں۔ یہ حرص نافع ہے، نفع مند حرص۔ میری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے،